Cartoon. جان اپنی دانائی اور محبت کی وجہ سے گاؤں بھر میں عزت دار شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے، جبکہ احمد ایک نڈر اور رحم دل لڑکا تھا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ ان کے پاس ایک شاندار بادشاہی گھوڑا، ایک پیاری سی کالی بکری اور چند خوبصورت مرغیاں تھیں جو نہ صرف ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھیں بلکہ گاؤں والوں کے دلوں کو بھی خوشی دیتی تھیں۔ ایک دن کا ذکر ہے جب احمد کے جانور کھلے میدان میں چرتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے۔ احمد شام کے وقت گھر لوٹا تو دیکھا کہ کالی بکری اور مرغیاں غائب ہیں۔ اس نے فوراً دادا جان کو بتایا۔ دادا جان نے اسے تسلی دی لیکن احمد کا دل بے چین تھا۔ وہ اپنے پیارے جانوروں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی کیونکہ جنگل گہرا، تاریک اور خوفناک تھا۔ وہاں خطرناک جانوروں کی موجودگی کا خدشہ بھی تھا۔ لیکن احمد کے عزم کو کوئی چیز کمزور نہ کر سکی۔ اس نے دادا جان سے اجازت لی اور ایک چھڑی لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل کے اندر ہر طرف سنوٹا تھا۔ درختوں کی لمبی شاخیں رات کے اندھیرے میں عجیب سایوں کی صورت اختیار کر رہی تھیں۔ احمد نے اپنی ہمت کو برقرار رکھا اور اپنی بکری اور مرغیوں کو آواز دینا شروع کی۔ ہر قدم پر اسے عجیب آوازیں سنائی دیتیں، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد احمد کو ایک بڑی جھاڑی کے قریب ہلچل محسوس ہوئی۔ جب وہ قریب گیا تو دیکھا کہ اس کی کالی بکری اور مرغیاں ایک بڑے درخت کے نیچے دبکی ہوئی تھیں اور کچھ جنگلی کتوں نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے اپنے خوف پر قابو پایا۔ احمد نے اپنی چھڑی مضبوطی سے پکڑی اور جنگلی کتوں کی طرف بڑھا۔ وہ بلند آواز میں چلایا اور چھڑی سے زمین پر ضربیں مار کر انہیں بھگانے کی کوشش کی۔ کتوں نے پہلے تو غرانی کی کوشش کی، لیکن احمد کی ہمت اور عزم کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگے اور آخر کار وہاں سے بھاگ گئے۔ جانوروں کو خطرے سے آزاد کروانے کے بعد احمد نے اپنی بکری اور مرغیوں کو پیار سے گود میں لیا اور انہیں تسلی دی۔ پھر وہ انہیں لے کر گاؤں واپس آیا۔ گاؤں کے لوگ جو اس کی بہادری کی کہانیاں سن چکے تھے، سب جمع ہو گئے۔ احمد کو دیکھ کر سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ دادا جان نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹا، تم نے آج ثابت کر دیا کہ دل میں ہمت ہو تو کوئی بھی مشکل راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ گاؤں کے لوگ احمد کو اس کی بہادری کے لیے جنگل کا شیر کہنے لگے۔